بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ اصل میں مجھے آج ایک بات کا اندازہ ہوا ہے کہ جب ہم نے کوئی ڈرامہ کرنا ہو نا، مطلب کوئی ایسے کچھ شو کرنا ہو تو وہ بڑی ترتیب سے اور اچھا ہو جاتا ہے، اور جب آپ کی نیچرل فیلنگز یا نیچرل کوئی اس طرح کی چیز ہونا تو وہ ایموشن اتنے بھر جاتے ہیں کہ آپ جو روٹین کی صحیح چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے گھر میں کوئی نارملی مہمان آنا ہو، کسی نے بھی آنا ہو، تو بندے کی ایک نارمل سی فیلنگ ہوتی ہے روٹین میں، بس تھوڑا سا بندہ کانشیس ہوتا ہے کہ کھانا اچھا ہو، صفائی اچھی ہو، یہ چیزیں ہو، دیٹس اٹ، اتنا ہی نا۔ تو لیکن آج کوئی اس طرح کی سچویشن تھی کہ میرے ابو جو ہیں وہ پاکستان سے میرے پاس یہاں دبئی آ رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کیسے کام کرنا ہے۔ ایون آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جب ہم ان کو لے کے آ رہے تھے تو میں بار بار ہسبینڈ سے پوچھ رہی تھی کہ ہم کس جگہ پہ ہیں، کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کھانا کیا بنایا، اس کو کیپچر کیسے کرنا ہے، ویڈیو کیا بنانی ہے۔ مطلب بالکل جیسے بندہ بلینک نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ میں اتنی ایموشنلی وہ ایکسائٹیڈ ہوئی تھی نا، مجھے اتنی خوشی تھی کہ آپ کو میری آواز، زبان اور لفظوں سے اندازہ ہوتا ہوگا۔ میں ویسے بھی بیٹیوں کو تو اپنے ہر بیٹی کو ہی اپنے باپ بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن میں تھوڑی نا، مجھے لگتا ہے، ویسے تو میری ساری بہنیں وہ اپنی جگہ پہ یہی کہیں گی کہ نہیں مجھے ابو زیادہ اچھے لگتے ہیں، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک پاگل پن کی حد تک، جیسے بندہ دیوانہ نہیں ہوتا، ویسی کی والی میری فیلنگز ہیں۔ خیر ہم جی بھاگم بھاگ ایئرپورٹ پہ پہنچے۔ میں اپنی اسی بات کو دوبارہ سے یہیں سے شروع کروں گی۔ بیچ میں یہ ملاقات آ گئی اور یہ میرے ہسبینڈ اور ابو کی جو میری جان اور میرے جانوں کی جو ملاقات ہو رہی تھی، تو ابو تھوڑے سے جذباتی ہو گئے، اور جو میں حالانکہ 2 بار پاکستان گئی بھی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیں کوئی وہ ملاقات بہت لیٹ ہو گئی تھی، ابو پیچھے مڑ کے مجھے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ خیر میری بہنیں جب یہ ویڈیو دیکھیں گی تو وہ کہیں گی دیکھو ایویں خود خوش فہمی کا شکار ہو رہی ہے۔ تو پھر جی یہ ہماری وہ جو ٹھنڈی میٹھی جفی نہیں ہوتی، یہ ہماری جفی ہوئی، اور یہ میرے ابو جو ہیں الحمدللہ۔ جب میں پاکستان گئی تھی تو ابو کی صحت بہت کمزور ہوئے تھے، ایکچولی ان کا شوگر بھی ہے، ہارٹ کے بھی پرابلم ہے ان کو۔ تو جیسے بچیوں کو، مطلب ماؤں کو اپنے بچے جو ہیں نا وہ پیارے لگتے ہیں، اور مجھے شاید اپنے ابو اتنے پیارے لگتے ہیں۔ خیر جی ہم امی کو گاڑی میں ہی چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، ان کی ویل چیئر نہیں لے کے آئے ہوئے تھے۔ تو کیونکہ ہم لوگ نا، ایک تو رش 4 بجے کا ٹائم تھا، اتنا شدید رش کہ ہم آلریڈی لیٹ ہو گئے ہوئے تھے، ابو ہم سے پہلے باہر آ گئے ہوئے تھے۔ یہ ملاقات جو تھی، سب سے خوبصورت ملاقات تو یہ ہونے والی ہے امی اور ابو کی، کیونکہ امی جو ہیں وہ 8 مہینے سے یہاں میرے پاس دبئی میں، اور امی کے ابو سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو امی ابو کو دیکھتے ہی گاڑی میں بیٹھتے ہی کہتی ہیں کہ ہائے چاند جی 8 مہینے ہو گئے سن، میریاں تے اکھاں ترس گئیاں۔ تو امی ابو کی یہ ملاقات ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ دونوں کو صحت سلامتی دے، اور ہمارے سروں پہ ان کا سایہ جو ہے وہ قائم رکھے۔ تو میں نا بار اب ہمارے ساتھ روحان بھائی، ہیری بھائی، وہ سب لوگ گئے ہوئے تھے، تو میں بار پوچھوں گی میرے ابو دیکھا نا، میں جیسے بتاتی تھی ویسے ہیں نا میرے ابو پیارے ہیں۔ اچھا جب میں نے نا، میری بھابھی ہیں پاکستان میں ہے نا، میری جٹھانی بھی ہیں ہماری، ان کے ساتھ اچھی ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں نا، تو میں ان کو نا تصویریں بھیج رہی ہوں، اور پھر میں ان کو بار پوچھ رہی ہوں۔ جب مجھے ریئلائز ہوا کہ میں کیوں سب سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہوا، کیسے ہیں ابو، کیسے لگ رہے ہیں نا ویسے، تو تب مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں، میں تو پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہوں۔ اچھا جی یہ آئے، یہ بیٹھے، اور یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے، جتنی دیر میں گھانا گرم کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں روحان بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نانا ابو بہت پیارے ہیں۔ تو ابو اس میں ہنس رہے۔ اس وقت یہ آئے ہیں، تھوڑا سا ریفریش ہوئے ہیں، اور میں نا کھانا گرم کر رہی تھی، نہ ہی پوچھیں کہ میں نے کیا بنایا۔ پھر ہم نے کھانا کھانے کے بعد انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، اور پھر میرے ہسبینڈ اور بیٹا جو ہے وہ کام سے چلے گئے۔ میں ابو کو لے کے، یہ بالکل گھر کے پاس ہی مال ہے، وہاں چلی گئی، ان کی سم لینی تھی۔ لیکن نہ مجھے آج یہ احساس ہوا کہ جب
مطلب میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے نا. جو بیٹیاں دور ہیں یا جو خیر ہر بیٹی کو یہ بات سمجھ آتی ہوگی. اب یہ دیکھیں کہ میں ایک بات ادھر کی کر رہی ہوں، ایک بات میں ادھر کی کر رہی ہوں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. تو بالکل اسی طرح میری آج فیلنگز تھی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. خیر میں ابو کو لے کے جب سم لینے جا رہے تھے تو ہم نے باتیں کی. میں نے بہنوں کا پوچھا، ان کے بچوں کا پوچھا، سب بھائیوں کا پوچھا، اپنے بہنوئیوں کا کون کیا کیسا. امی کی ہم نے باتیں کی کہ امی ایسے رہیں. تو بس اس کے بعد پھر مجھے تو کوئی ایک چیز وہ ویڈیو میں کیپچر کرنی یاد نہیں رہی. بعد میں مجھے خیال آیا کہ ہائے میں نے تو کسی کی ملاقات بھی اچھی طرح سے وہ کیپچر نہیں کی ہے. میں نے تو کھانے کی بھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی ہے. میں نے تو اس کے بعد مطلب کوئی بھی چیز میں نے اس طرح سے کیپچر نہیں کی جس طرح سے وہ تھی. وہ کیونکہ ایموشن اتنے تھے تو ویڈیو کی طرف دھیان ہی نہیں تھا. یہ میں نے ٹکڑوں میں جوڑ کے یہ آپ لوگوں تک یہ پہنچا رہی ہوں کہ میرے ابو جو ہیں وہ آج پاکستان سے یہاں میرے پاس آئے ہیں، ہم سے ملنے کے لیے آئے ہیں. اور بس میرے پاس لفظ نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں. ہر بیٹی کو نا اپنے باپ کے لیے ایسی ہی فیلنگ ہوتی ہوں گی. مجھے تو خیر سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ میں شاید زیادہ ایموشنل ہو رہی ہوں. پھر ہم وہاں سے سملی کیریفور میں گئے، وہاں سے ہم نے کوئی لیمن پانی اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں لیں اور ابو کے لیے رس بیریز، اسٹرابریز اور چھوٹی موٹی چیزیں لے کے پھر ہم لوگ واپس آ گئے. واپس آ کے بھائی ہمارے آگے لیٹ آتے ہیں وہ گھر پہ. ہم نے کوئی 1-1:30 بجے کھانا کھایا تو اس کے بعد پھر ہم واک کرنے چلے گئے ابو کے ساتھ اسی طرح ہاتھ پکڑ کے. اور آج کے دن کا جو میرا اختتام ہوا کہ جتنی فیلنگز ہیں نا اس کی ویڈیو تو میں بتا ہی نہیں سکتی کہ میری کیا فیلنگز ہیں.